الحمدللہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ابن ذبيحين أنا ابن ذبيحين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ذی الحجہ کے مبارک دن چل رہے ہیں۔ ذی الحجہ کا ایک روزہ 10 دنوں کے اندر، یہ 10 دن اتنے مبارک دن ہیں، ایک روزہ رہیں گے تو 1 سال روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔ 9 ذی الحجہ، 10ویں ذی الحجہ جو ہے 21ویں تاریخ کو ہے، 20 تاریخ کو 9 ذی الحجہ چاند کے 9 تاریخ ہے۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ، 20ویں تاریخ کا روزہ اتنا اہم ہے کہ یہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رہیں گے تو 1 سال کے پہلے گناہ معاف ہو جائیں گے، 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ بہت بڑے مبارک ایام ہیں، مبارک دن ہیں۔ یہ دن آتے ہیں تو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو یاد دلاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش وطن میں ہوئی، بادشاہ کے پاس ہوئی، فلسطین میں ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام طرح طرح کی آزمائشوں میں دی ہیں، ہر امتحان میں، ہر آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو کر بتائے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ایک اکلوتا بیٹا اسماعیل علیہ السلام 8 سال کی عمر ہے، بڑھاپے میں اولاد ہے۔ میرے دوستو، بڑھاپے میں اولاد اگر کسی کو ہوتی ہے تو اس بیٹے سے باپ کو کتنی محبت ہوتی ہے، اس بیٹے سے باپ کو کتنی محبت ہوتی ہے۔ 7ویں ذی الحجہ کا دن شروع ہوا تو رات میں خواب دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کیا خواب دیکھتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوتا ہے، ابراہیم میرے راستے میں صدقہ کرو، میرے راستے میں قربانی پیش کرو۔ صبح ہوتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹ قربانی کر دیے۔ 8ویں ذی الحجہ کو خواب دیکھتے ہیں، اے ابراہیم میرے راستے میں قربانی پیش کرو، میرے راستے میں قربانی دے دو۔ صبح ہوتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربانی دے دیے۔
بچہ پریشان ہو جائے، ہمارے گھر میں ہمارا لڑکا پریشان ہو جائے، اگر ہم قربانی دیتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ مرغا بکرا دیتے ہیں، لیکن وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اللہ کے ایک حکم پر 100 اونٹ قربان کر دیے۔ کیسے نبی تھے؟ 10ویں ذی الحجہ کو خواب دیکھتے ہیں، اے ابراہیم میرے راستے میں وہ قربانی کرو جو تم جس سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ اسماعیل علیہ السلام کی محبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ اب اشارہ آ گیا، اللہ رب العزت اسماعیل کی قربانی مانگ رہے ہیں۔ میرے دوستو، ابراہیم علیہ السلام ہمارے دادا ہیں، ہمارے جد امجد ہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ مانگ رہے ہیں، اس لیے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل میں ہے۔ اے ابراہیم تیرا دل صرف میرے لیے ہے، تیرے دل میں محبت صرف میرے لیے ہے، تیرا دل دو محبت کرنے کی جگہ نہیں، ایک ہی محبت ہونا، صرف اللہ کی محبت۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ اے کالی کملی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، میری نماز میری قربانی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ چلو بھائی عبادت کی لین سے اللہ کے لیے۔ اے کالی کملی والے، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، میری قربانی میری نماز میرا جینا میرا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے، کسی غیر کے لیے نہیں، کسی غیر کے لیے نہیں۔ اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں، اللہ کا کوئی برابر نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اے ابراہیم، اے کالی کملی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، میرا جینا میرا مرنا میری نماز میری قربانی اللہ کے لیے ہے۔ میرے لب اگر ہلیں گے تو اللہ کے لیے ہلیں گے، میرے آنکھ اگر اشارہ کریں گے تو اللہ کے لیے کریں گے، میرا چلنا میرا پھرنا میرا بیٹھنا میرا اٹھنا میرا ہر کام اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے، کسی غیر کے لیے نہیں۔ لا شریک لہ، میرے ساتھ میرا کوئی شریک نہیں، میرا کوئی شریک نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں سب اللہ کا حکم کو، اللہ کی حکم کی فرما برداری میں سب سے پہلا عمل کرنے والا میں ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو، اپنے بیٹی کی قربانی دینے کے لیے مینا کے میدان میں جا رہے ہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو نہیں بتایا، حاجرہ جلدی سے جلد اپنے بیٹے کو نہلا دو، دھلا دو، اچھے کپڑے پہنا دو۔ حاجرہ علیہ السلام پوچھتے ہیں ابراہیم کہاں لے کر جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگتے، اے حاجرہ میں ایک دوست سے ملانے جا رہا ہوں۔ حاجرہ کو بھی نہیں بتاتے، اس لیے کہ عورت ذات ہے، کہیں پریشان نہ ہو جائے، عورت ذات ہے۔ بغل میں اپنے کچھ چیزوں کو ہاتھ میں جو ذبح کرنے کی چیزیں ہیں ابراہیم علیہ السلام لے کر جاتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام انگلی پکڑ کر جا رہے ہیں تو سیدھا شیطان جو ہے حاجرہ علیہ السلام کے پاس آتا ہے، بزرگوں والی شکل، اس لیے کہ معلوم ہے شیطان کو انسان جتنا بزرگوں والی شکل سے دھوکہ کھاتا، کسی سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ عورت
عورت کے پاس کیوں آیا پہلے؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کیوں نہیں گیا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس کیوں نہیں گیا؟ عورت کے پاس کیوں آیا؟ اس لیے کہ عورت عقیدے میں مرد کے مقابلے میں بہت کچی ہوتی ہے. عورت کے ذریعہ مرد جلد سے جلد پھسل جاتا ہے، چاہے نمازی ہو، چاہے امام ہو، چاہے مفتی ہو، عالم ہو. لیکن اللہ کیا فرما رہے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. اللہ کیا فرما رہے؟ اللہ کو دھوکہ دینا چاہ رہی تو اللہ دھوکہ نہیں کھاتا، خود دھوکہ کھاتا ہے. اللہ کے ایمان والے بندوں پر دھوکہ نہیں چلے گا. اگر کوئی اللہ کے ایمان والے بندوں کو دھوکہ دینا چاہتا تو وہ دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ خود دھوکہ کھاتا ہے. حضرت سمیہ علیہ رضی اللہ عنہ 70 سال کی بوڑھی عورت، 70 سال کی، تھر تھر کانپ رہی ہے، تھر تھر کانپ رہی ہے. اطراف مکہ کے کفار جمع ہوئے، بوڑھی عورت کو پکڑ کے لے کر آئے بیچ میں. کافر پورے کفار جمع ہو گئے. ابو جہل کہنے لگتا، اے سمیہ اپنے بڑھاپے پہ رحم کھا، اپنے بڑھاپے پہ ترس کھا. تو سمیہ رضی اللہ عنہ کہتی، ابو جہل میری کیا گناہ، میرا کیا گناہ ہے، میرا کیا قصور ہے، کیوں ایسا مجھے پکڑ کے لے کر آیا؟ تو سمیہ ابو جہل کہتی ہے نا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتی ہے نا، یہی تیرا بڑا جرم ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا، تو ایمان لانا یہی بڑا جرم ہے. سمیہ رضی اللہ عنہ 70 سال کی بوڑھی عورت کہتی ہے، ارے میرے خون میں، میرے جگر میں، میرے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بسا ہوا ہے. زمین میں، زمان میں، مکی میں، مکہ میں، ہر ایک کے دل میں، ہر ایک کے لب پر لا الہ الا اللہ. کسی سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اکیلے اللہ سے ہوتا ہے. اللہ کے برابر کوئی نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ کا شریک کوئی نہیں. ارے تم مجھے بری عورت سمجھ رہا ہے، لیکن میرا اعتماد، میرا یقین، میرا ایمان سب سے بڑا ہے. میرا ایمان بہت جوان ہے، جوان، بڑا نہیں جوان ہے. تو مجھے کچھ بھی کر لے لیکن میں ایمان کا سودا نہیں کروں. ابو جہل سمیہ رضی اللہ عنہ کو چیر کو ٹکڑے کر دیا، لیکن سمیہ رضی اللہ عنہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کی. 70 سال کی بوڑھی عورت. آج بولتے نا بھائی مجبوری ہے، مولوی صاحب مجبوری ہے. کہے کی مجبوری؟ کافروں کی حکومت، کافروں کا برادری، کافروں کی مجلس، پھر بھی سمیہ رضی اللہ عنہ 70 سال کی بوڑھی عورت اپنے ایمان کی سودا نہیں کی. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس شیطان آ گیا، اسماعیل علیہ السلام کے پاس. اسماعیل تم کہاں جا رہے معلوم؟ آپ کہاں جا رہے معلوم؟ میرے ابا نے کہا کسی دوست سے ملانے کے لیے جا رہی. او اسماعیل دوست سے ملانے کے لیے نہیں، ذبح کرنے کے لیے. اسماعیل علیہ السلام کہتے ارے بے خوف، کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا کیا؟ کتنا تنگ دل باپ ہو، اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا کیا؟ نہیں، اللہ کا حکم ہے. کیا بولتا؟ مجبوری ہے، اللہ کہیں کی مجبوری، اللہ کا حکم ہے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو ذبح کرنے جا رہے ہیں. میرے دوستوں، ابراہیم علیہ السلام، شیطان بھی سچ بولنے پر مجبور ہو گیا. شیطان بھی جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا. اللہ کا حکم ہے، اس لیے ذبح کرنے جا رہے ہیں. میرے دوستو، شیطان بھی مجبور ہو گیا سچ بولنے پر. لیکن آج کا مسلمان جھوٹ بول رہا ہے. حکام ہو، امیر ہو، قریب ہو،
बड़ा हो छोटा हो, झूठ बोलने में लगे हुए हैं। शैतान भी सच बोलने पर, सही बोलने पर मजबूर हो गया, लेकिन आज का मुसलमान कभी झूठ कभी सच बोलने का आदी नहीं। इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, वो शैतान कमबख्त यहाँ से चले जा, चले जा। अगर अल्लाह का हुक्म है तो मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, तैयार। हज़रत हाजिर अलैहिस्सलाम रोने लगती, इब्राहीम क्यों नहीं मुझे बोलने लगे, अगर बोल देते हो तो मैं खुद जो है झोली पकड़कर दुआ करती, ऐ अल्लाह तूने मुझे एक इस्माइल दिया है, मैं हज़ारों इस्माइल तेरे रास्ते में कुर्बानी करने के लिए तैयार हूँ। कैसी माँ थी, एक इस्माइल नहीं 1000 इस्माइल तेरे रास्ते में कुर्बान करने के लिए तैयार होती थी। इब्राहीम क्यों नहीं बताकर चले गए, मैं रोती थी, मैं सजदा करती थी, ऐ अल्लाह ये तेरी औलाद है, ये तू दिए सो औलाद है, तेरी नहीं, तू दिए सो औलाद है, अल्लाह तेरी अता है, तेरी अमानत है, तू जब चाहे ले ले, मैं कौन होने वाली रुकावट बनने वाली। हाजिरा अलैहिस्सलाम ये दुआ करती, इब्राहीम इस्माइल अलैहिस्सलाम ये कहने लगते, अरे अल्लाह का हुक्म है तो मैं भी दुबा होने के लिए तैयार हूँ। इधर हाजिरा अलैहिस्सलाम कंकरियाँ मार दिए, शैतान भाग गया। उधर इस्माइल अलैहिस्सलाम कंकरियाँ मार दिए, भाग गया। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आ गया, अरे कितना नूरे नज़र है इस्माइल, कितना अकलूता बेटा है, बूढ़ापे की औलाद है, कितना जमील है, इसको दुआ करने जा रहे हैं, ये तो ख्वाब है, अपने बेटे को ज़ाया कर बैठोगे। इस्माइल अलैहिस्सलाम भी कंकरियाँ मार दिया, अरे कमबख्त चले जाए यहाँ से, तू तो कमबख्त है, शैतान है, मेरे पूरे निज़ाम को ख़राब करने के लिए आया है, यहाँ से चले जा। अब मीना के मैदान में चले गए इस्माइल अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम। मेरे दोस्तों देखो, वो बेटा तो बेटा है, वो भी नबी है ना, बाप भी नबी है, बेटा भी नबी है। और 3 तरकीबें बताते, प्लानिंग कैसी उनकी, वो कितने होशियार थे इस्माइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह के हुक्म पे कैसे मर मिटते थे, अपने जान को भी कुर्बानी करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन मेरे दोस्तों आज का मुसलमान अल्लाह के हुक्मों पे चलने के लिए तैयार नहीं, अंबिया अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलने के लिए तैयार नहीं। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, ऐ बा अल्लाह का हुक्म है, मैं तुम्हें 3 प्लानिंग बताता हूँ, 3 प्रोग्राम बताता हूँ प्लानिंग। एक प्लान ये है, आप ज़ुबाह करते वक्त आँखों में पट्टी बांध लो, आँखों में पट्टी बांध लो। बाप की बेटे की मोहब्बत में कहीं आप हट ना जाइए, ज़ुबाह करते वक्त कोई रुकावट ना बने। ऐबा अपनी छुरी को तेज करो और अपने पैरों को, मेरे पैरों को जोर से बांध दो, कहीं हरकत ना करने लगे, कहीं मैं हरकत करते करते मेरा पैर तुमको ना लगे, आपको ना लगे, कहीं बाप की बेअदबी मुझे जहन्नम में ना ढकेल दे। मेरे दोस्तों वो नबी थे, अल्लाह के हुक्म को पूरा करते वक्त भी, ज़ुबाह होते वक्त भी बाप का अदब का ख्याल करें, कहीं मेरा पैर बाप को ना लग जाए। लेकिन मेरे भाइयों आज का बेटा कैसा कर रहा है, बाप को आंखें दिखा रहा है, बाप को क्या बाप के साथ क्या ज़्यादतियाँ नहीं कर रहा, जुल्म नहीं कर रहा। वो नबी ज़ुबाह होते वक्त भी बाप को, पैरों को, मेरे पैर कहीं बाप को ना लग जाए, बाप की बेअदबी मुझे कहीं जहन्नम में ना धकेल दे। बाप का अदब का ख्याल किया, अब्बा मुझे जोर से बांधना, कहीं मैं हरकत ना करने पाए। मेरे दोस्तों अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ठीक है बेटे, बहुत अच्छी तरतीब है, बहुत अच्छा प्लान है, ऐसे ही करूँगा, पट्टी बांध लूँगा, तेरे जो है पैरों को भी बांध दूँगा जोर से, तेरे सीने पे जो है पैर रखूँगा,
تیرے حلقوم پہ جو ہے ہاتھ رکھوں گا، زور سے باندھوں گا۔ اب چھری کو چلا رہے، چلتی نہیں چھری، کوہرام مچ گیا فرشتوں کے پاس، آسمان فرشتوں کے پاس، اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اللہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ فوراً اللہ رب العزت چھری کو آواز دیتے، چھری کو حکم دیتے، اے چھری خبردار خبردار، کاٹنا نہیں، کاٹنا نہیں، کاٹنا نہیں۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام بہت زور سے چلا رہے ہیں چھری ذبح کرنے کے لیے، چھری چلتی ہے لیکن کاٹتی نہیں، کاٹتی نہیں ہے۔ پھر میرے دوستو اسماعیل علیہ السلام پھر ترتیب، ابا پتہ نہیں اللہ کے منظور نہیں ہے شاید، میری نظر بھی ملے آپ کی نظر بھی ملے، بیٹا باپ کے وہ نظر، باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھے، باپ بیٹے کو چہرے کو محبت سے دیکھے، اللہ کو یہ منظور ہو۔ اے میرے پیارے ابا اپنے پیروں کو کھول دو، میرے ہاتھوں کو کھول دو، اپنے پٹی کو کھول دو، اور اپنے چھری کو نبوت کی نوک سے وزن سے جو ہے زور سے مجھے میرے اوپر وزن ڈال دو۔ اوپر سے آواز آتی ہے خبردار چھری اگر چلائے گی تو تیری خیریت میں۔ میرے دوستوں وہ چھری بھی اللہ کے حکم کے لیے، اللہ کے حکم کے مطابق چل رہی۔ میرے دوستوں آج میں اور آپ اللہ کے کتنے احکامات پر چل رہے ہیں۔ ہماری مسجد ویران، اللہ کا گھر تو اللہ کا گھر کو دیکھو خاموشی سناٹا۔ ہم اور میں اور آپ اللہ کے حکموں پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ وہ چھری غیر جاندار مخلوق اللہ کے حکم پر، امر پر، اللہ کے حکم پر چل رہی، کاٹ رہی نہیں، لکڑی کے نوک میں چلے گئی۔ اوپر بھی نبی نیچے بھی نبی، اوپر سے اللہ کا حکم، لکڑی میں چلے گی، دستے میں چلے گی۔ اوپر سے اللہ رب العزت دمبا، فرشتوں کے ذریعہ دمبا کو بھیجاتے، اے ابراہیم اے دمبا کو ذبح کر دو۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اے ابراہیم تو نے خواب کو سچا کر دکھلایا، تو نے خواب کو سچ کر دکھلایا، ہم نیک کاروں کو بہترین بدلہ دیں گے، نیک کاروں کو بہترین جزا دیں گے۔ جا یہ دمبا قربانی لے کر جا، حاجرہ کو بتا دے، گھر میں حاجرہ علیہ السلام کو بتا دے، حاجرہ کے پاس لے کے جا، تمہاری قربانی کو، بیٹے کی قربانی کو ہم نے قبول کر لیا۔ میرے دوستو اگر ہم بھی آج قربانی کریں گے، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے میں جتنے مشقتاں، جتنا دل کھول کر اللہ کے حکم کے مطابق عمل کیا، ان کو جتنا ثواب ملے گا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، ہم کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے جانور پر جتنے بال ہوں گے، ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک نیکی دی جائے گی۔ پلسرات کا راستہ تلوار سے تیز، بال سے باریک، جہنم کے اوپر کا راستہ، یہ قربانی والا جانور قربانی دینے والے کو سوار کر کے اور راستے سے پار کرائے گا، جنت میں داخل کرائے گا۔ میرے دوستوں قربانی میں نیت صرف اور صرف میرے اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کو نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، نہ میرا گوشت پہنچتا ہے، نہ تمہارا چمڑا پہنچتا ہے، نہ میرا چمڑا پہنچتا ہے، اللہ کے پاس تو نیت پہنچتی ہے۔ میرے بندے کے دل میں میرا کتنا ڈر ہے، میرا کتنا ڈر ہے۔ نیت پہنچتی ہے، اخلاص سے نیت، اللہ کو خوش کرنے کی نیت پہنچتی ہے۔ میرے دوستو
مسئلے مسائل میں یہ بات لکھی ہے، میں علماء کی کتاب میں پڑھا ہے، عالموں کی کتاب میں، ایک کی بھی گوشت کھانے کی نیت سے اگر قربانی کرا تو وہ 7 حصے میں ایک حصہ بھی وہ نیت سے دے رہا قربانی کہ مجھے گوشت مل جائے، گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کرا تو 7 کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ تو گوشت کھانے کی نیت سے نہ کرے میرے دوستو، گوشت تو خود بخود آ جائے گا۔ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے آیت پڑھا تھا نا، میری قربانی، میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ۔ حلال مال سے قربانی دے میرے دوستو، حلال مال سے۔ میں مسئلہ یہ بھی پڑھا 7 حصوں میں ایک حصہ بھی حرام مال کا ہے، حرام مال کا ایک حصہ بھی ہے تو وہ 7 اور 6 حصے کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی، اس ایک حصے کی بھی اس کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی، اس میں شامل ہونے کی وجہ سے اس 6 حصے والوں کی قربانی بھی قبول نہیں ہوگی۔ حلال آمدانی سے قربانی دے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 60 پر 3 سال زندہ رہے، ہر سال 60 پر 3 اونٹ قربان دیا کرتے تھے، اور بھی قربانی دیا کرتے تھے امت کے لیے، میرے اور آپ کے لیے، اور بھی اونٹ امتی کے لیے قربانی دیا کرتے تھے۔ تو ہم کو بھی چاہیے ہماری واجب قربانی ادا ہونے کے بعد واجب 50 پر 2 انڈاف، 50 پر 2 انڈاف تولہ چاندی کی قیمت، 1 تولہ چاندی کی قیمت کیا ہے؟ 700 روپے ہے۔ اب اس کو دیکھ لو 50 پر 2 تولہ میں کتنا ہوتی ہے، 50 پر 2 انڈاف میں کتنا، 50 پر 52.5 میں کتنا ہو، کتنے تولے کا چاندی کی کتنی قیمت ہو دیکھ لو۔ اگر اتنا مال اس کے پاس ہے تو قربانی واجب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قربانی واجب ہونے کے بعد جو قربانی نہیں دیتا وہ میری عیدگاہ میں نہ آئے، وہ یہودی ہو کے مرے، وہ عیسائی ہو کے مرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، وہ کیا بھی ہو کے مرے، لیکن وہ تو مسلمان، وہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، وہ یہودی ہو کے مرے، وہ عیسائی ہو کے مرے۔ اس لیے میرے دوستوں واجب قربانی ادا کرو۔ اور قربانی جو جانور ذبح کر قربانی دینے والے ہیں نا، قربانی دینے والے وہ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے تو زیادہ ثواب ہے، اگر کم سے کم ذبح نہیں کرے تو بھی وہاں پہ جس کا جانور ہے وہاں پہ کھڑے ہونا، وہاں پر کھڑا ہونا مستحب عمل ہے۔ غریبوں میں تقسیم کرو، یتیموں میں تقسیم کرو، بیواؤں میں تقسیم کرو، اب کتنے کی لاچار ہے، بے بس ہیں، غریب ہیں، غربا میں غریبوں میں تقسیم کرو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو سنت و پیارے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہمارے دادا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربہ سنت کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر سال ہماری واجب قربانی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، حلال آمدانی سے قربانی دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔